بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں رانا ثناء اللہ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، چند ہزار افراد موجود ہیں، اگر انہوں نے دھرنا دیا تو 500 سے 700 افراد ہوں گے، اور پھر پوری ایک کمپین چل رہی ہے جیو اور اس جنگ کی ویب سائٹ پر اور ٹی وی کے اوپر کہ جی ایک بڑی افراتفری ہو چکی ہے، پورا نظام درم برم ہو چکا ہے، پولیس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کرنے کی نا، وہ ایک طرف ڈرایا بھی جا رہا ہے، کوئی خودکش حملہ آور ہے، ہر طریقے سے کیوس بنائے گا۔ لیکن میری سٹوری اس وقت بالکل مختلف ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنی ہے۔ 4 جرنیل عمران خان کے اوپر قربان ہوئے ہیں، اور اس بات کا کوئی اور نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 جرنیل پی ٹی آئی کے اوپر قربان ہوئے ہیں۔ اس خبر کی کیا ریفرنس ہے، کیا صداقت ہے، اور کس موقع پر کہا گیا، وہ کون سے جرنیل ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کی ریٹائر کے بعد معاملات سدھر جائیں گے، چیزیں تھم جائیں گی، نہیں، وہ مزید تنقید کی زد میں آئیں گے، اور بہت بڑی بڑی سٹوریز آنے والی ہیں جی ان کے اوپر۔ ایک سٹوری کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس کی ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، میں آپ کو ان کے ایف بی آر کے اکاؤنٹ سے متعلق فیملی کے نہیں بتا رہا، اور ایک کوشچنر آ گیا، اور میں جتنا اس پہ سوچوں اتنا مجھے خوف ہے، لیکن میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا۔ وہ سوال میڈیا کے سامنے وائرل ہو گئے ہیں احمد نورانی کے، اس کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، ان کے کیا مطالب نکل رہے ہیں۔ دیگر کچھ چیزیں ہیں، فواد چودھری نے ایک ٹیزر دیا ہے کہ ہم پنڈی واپس جانے کے لیے نہیں آ رہے، کچھ اور ارشد حق سے متعلق بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، تو عمران خان جلسہ کریں گے اور اس پہ کوئی جو انہوں نے سرپرائز دینا ہے وہ سب چیزیں تو ہوں گی، وہ جیسے چیزیں آئیں گی وہ بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو کچھ بڑے اہم ترین چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جی میں جنرل ساحر جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد صاحب سے متعلق میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، ڈسکس ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی 2 ویڈیوز نے کافی جسے کہتے ہیں نا دھماکہ خیز ویڈیوز ہیں، مجھے اچھی لگی کیونکہ اس سے پہلے اس پہ نہیں ہوئی تھی۔ 2 ویڈیوز ہیں، آپ کو پتہ ہے جنرل ساحر شمشاد بہت لو پروفائل فیملی سے، لو پروفائل یعنی کہ فلانا ابن فلانا ابن فلانا نہیں ہے، تو 7ویں 8ویں میں تھے تو، یا 7-8 سال کے تھے تو باپ فوت ہو گیا تھا، ایون انہوں نے اپنی ولدیت کے خانے میں بھی پاک فوج لکھا ہوا، اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ بھی ان کا یونٹ تھا، یعنی اس حد تک وہ ہے۔ تو ان کی گفتگو میں بھی جو ان کی نجی محفلوں میں وہ بہت زیادہ وہ تھے، تو یہ نہ کہیے گا کہ میں شاید کسی کو مکھن لگا رہا ہوں، لیکن میں اس ویڈیو سے جو اخذ کیا وہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا۔ ایک تو وہ پہنچے پبلک میں، مغل برادری میں، والہانہ استقبال دیکھنے والا تھا، ڈھول کی تھاپ پہ نوٹ نچھاور کیا جا رہا تھا، تو اس بات کی غمازی تھی کہ پاک فوج سے عشق کرتی آج بھی عوام، بہت پیار کرتی ہے، لیکن جس کتھارسس کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے، اس کتھارسس پر اگر منوان عمل ہونا شروع ہو جائے اور کچھ عرصے بعد اس کی تسلی و تشفی عوام کے اندر آ جائے اور ہوتا ہوا بھی نظر آئے وہ کتھارسس پر عمل درآمد، یہ آج بھی اپنی اکلوتی اولاد کو فوج میں ہی شامل کرنا چاہتی ہے، یہ آج بھی اپنی اکلوتی اولاد کو کسی لانگ کورس میں شامل کرنا چاہتی ہے یا سپائی کرنا چاہتی ہے۔ بہت محبت ہے جی، اس ویڈیو میں مجھے یہی نظر آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں خوش ہو گیا دیکھ کے، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا۔ دوسری ان کی ویڈیو، یہ ریسیپشن تھی، کمال ریسیپشن، دوسری ان کی ویڈیو نا اساتذہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ایک 4 اسٹار جنرل جس طرح کر رہا ہے، اساتذہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی سر۔ پتہ چل رہا ہے کہ کمان پاک فوج کی ایز اے جوائنٹ چیف کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو گفتگو میں صداقت بھی ان کے بہت زیادہ نظر آئی، اور واقعی دل اشش کرتا جی۔ ٹریبیوٹ دیا انہوں نے اپنے اساتذہ کو، نے کہا میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، بس اتنا بتا دوں آج جو کچھ ہے آپ کی پروڈکٹ ہے۔ اے پی ایس سے پڑھا میں نے اپنے بچے کسی روٹس میں یا بیکن ہاؤس میں نہیں کرائے، میں نے ادھر ہی کروائے ہیں، اور مجھے پراؤڈ ہے کہ آپ جیسے میرے استاد ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے۔ مزہ آیا مجھے 2 ویڈیوز کا، میں جلدی سے بتا دوں۔ اب آ جاؤں جی ان خبروں میں نا، سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں، بلکہ خطرناک خبریں چل رہی ہیں۔ یہ خبریں میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں، بہت ہی پہلے، سب سے پہلے یعنی کہ ایکسکلوسیو خبر ہی تھی جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کی، پھر ان کے بھائی نے کنفرم کیا ہوئے، تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی وہ کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوگی، میں نے آج بتا دیا کہ ان کی جگہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہو گئی۔ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سوچ رہے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دی تھی۔ اب نا جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے وجہ سے بہت سی چیزیں زیر بحث ہیں۔
الزامات آپ کو پتہ جنرل فیض صاحب کے اوپر بہت زیادہ لگائے, نون لیگ نے بہت زیادہ لگائے, نواز شریف صاحب نے بہت لگائے, مریم بی بی نے بہت زیادہ لگایا, اور پورے انہوں نے نام لے لے کے یہ سب کیا نا. تو آج عاصمہ شیرازی صاحبہ نے انکشاف کیا اپنے وی لاگ میں. انہوں نے کہا پچھلے دنوں این ڈی یونیورسٹی میں نا آرمی چیف تھے تو جرنلسٹ وغیرہ تھے, طے یہی ہوا تھا کہ ادھر کی باتیں نہیں کرنی, مگر ابھی ان میں کچھ ایک دو باتیں کر بھی دی گئی تھیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا, میں نے کوئی ایکسٹینشن وغیرہ اب نہیں لینی, ہو یہ سب نہیں جانا. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا, اچھا اس کے کہ سوال بہت لمبا تھا, مگر میں نے کہا یہ جو سارا آپ نے کیا تو یہ ہائبرڈ رجیم چینج کا تو یہ سارا معاملہ اس کو آپ نے بھگتنا تو ہوگا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت این ڈی یونیورسٹی میں عاصمہ شیرازی کے سوال کے اوپر کہا بقول ان کے کہ ہم 4 جرنیل ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر قربان ہوئے ہیں, 4 جرنیل پی ٹی آئی کے اوپر قربان ہوئے ہیں. اچھا ایک تو جنرل باجوہ صاحب قربان ہو گئے, ابھی بہت سی باتیں بھی جو میں نے بھی آپ کے ساتھ کرنی ہے اور بہت تکلیف دہ باتیں. اچھا جی, دوسرے جنرل فیض ہو گئے, تیسرے جنرل اظہر عباس ہو گئے, چوتھا کون ہے وہ بھی شاید ایک آدھ دن میں پتہ چلے گا. میرا 4 جرنیل ہیں انہوں نے بولا ہے. تو یعنی سٹوری ہے, بڑی سٹوری ہے بیچ میں جس کی بنا پر تو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا, لیکن اس سارے معاملے میں نا جنرل باجوہ صاحب نا پلو بچا کے نہیں نکل سکتے, یا پہلو بچا کے نہیں نکل سکتے, سوری پلو نہیں پہلو بچا کے نہیں نکل سکتے. احمد نورانی صاحب, آپ نے پچھلے دنوں ان کا دیکھا ہوگا فیکٹ فوکس کی سٹوری جس میں انہوں نے ان کے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا اور پھر ان اثاثوں پر مہر ثبت کر دی وزیر خزانہ نے. انہوں نے نا کل ایک ٹیزر دیا تھا, 5:30 بجے کا وقت دیا تھا اور ٹیگ کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ سوال آپ کو کیا, مسلسل کانٹیکٹ کرو 5:30 بجے تک ان کا مجھے جواب دے دیا, مجھے جواب نہیں دے رہے, میں آپ کو فون بھی کر رہا ہوں, آپ رابطہ نہیں کر رہے, میں اس پہ سوال بھی کر رہا ہوں, مجھے اس کے جواب نہیں دے رہے. تو آج وہ سوال جو ہے نا, بڑا سسپینس ہے احمد نورانی صاحب کی سٹوری کا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور وہ انہوں نے آج پھر سوالات پوچھ لی آئی ایس پی آر سے, پوچھ بھی لیے ہیں اور سوالات لیک بھی کر دیے, نہیں سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں. کل تک انہوں نے 5:30 بجے کا ٹائم دیا, آج وہ سوال سوشل میڈیا پہ دے دیے جی. اور وہ سوال ارشد شریف بھائی سے لنک ہیں, اور یہ کیا ہوگا ذرا میں آپ کو پہلے وہ سوالات بتا دوں. اچھا جی, جس پہ انہوں نے بہت ہی خطرناک چیز ہے جی. احمد نورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ارشد شریف کے قتل سے تقریباً 2 ہفتے قبل نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والے مختلف واقعات اور میٹنگز کے پس منظر میں درج ذیل سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھیجے گئے, جو کل 5:30 بجے کا تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا. اب تک جواب نہیں دیا گیا. رپورٹ شائع ہونے میں بھی وقت ہے, جو میں رپورٹ نہیں بنا رہا ہوں اس میں تھوڑا وقت ہے. اگر جواب دیا گیا تو منوان شائع کیا جائے گا. سوال انہوں نے نیچے کیا کیے جی, میں جلدی سے وہ سوال لے کے بتاتا ہوں. انہوں نے ایڈریس کیا میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو, ٹھیک ہے جی. احمد نورانی صاحب نے انہوں نے کہا if it is true during the last visit of United States of Army Chief of Army Staff in first week, یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ کیا تھا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں, کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ایئر وائی کے مالک سلمان اقبال سے؟ پہلے یہ بتا دیں, کیا اکتوبر کے مہینے میں جنرل باجوہ جو امریکہ گئے تھے 5-6-7 دن کے لیے گئے تھے, بڑا ٹور تھا ان کا, تو کیا یہ درست ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی سلمان اقبال سے؟ اچھا جی, ایک سوال کا, پہلے سوال کا یہ پارٹ ہے. اور اگر ملاقات ہوئی تھی تو ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا؟ یہ احمد نورانی نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے, موجودہ آرمی چیف سے متعلق سوال کیا. اچھا جی, دوسرا, اگر یہ ملاقات میں کیا شہید ارشد شریف ڈسکس ہوئے تھے؟ اچھا جی, کیونکہ اگر ہاں میں جواب ہے تو یہ سوال میرا اس لیے اہم ہے کہ ارشد شریف ڈسکس ہوئے تھے, کیونکہ ارشد شریف آخری دنوں میں آرمی چیف سے متعلق بہت سخت کرٹیکل ویلاگز کر رہے تھے. تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. اس وقت جس وقت آرمی چیف امریکہ گئے تھے, ارشد شریف آرمی چیف سے متعلق بڑے سخت قسم کے ویلاگز کرتے. یہ ان کا دوسرا سوال. تیسرا اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے, انہوں نے کہا اگر جنرل باجوہ سلمان اقبال کے ساتھ ان ٹچ تھے, اگر جنرل باجوہ سلمان اقبال کے ساتھ ان ٹچ تھے اور ان کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگز بھی کر رہے تھے, تو وٹ میڈ یو نیم ہم پریزنٹلی ان یور October 27, تو پھر آپ نے
آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی نا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, تو پھر آپ اپنی پریس کانفرنس بار بار سلمان اقبال کیوں کر رہے تھے؟ اگر سلمان اقبال اور آرمی چیف ان ٹچ تھے, ان سے پوچھنا چاہیے, ان کو تفتیش کرنی چاہیے آپ کیوں کر رہے تھے. انہیں کہا آئی ول بی ریئلی گریٹفل اف یو کین ریسپونڈ ٹو دیز کوشچنس. بیسٹ ریگارڈ احمد روحانی, فیکٹ فوکس. سر یہ چیزیں غمازی کر رہی ہیں بہت سی نئی چیزوں کا, بہت سی چیزوں کی غمازی کر رہی ہیں. کوئی سنسنی خیز سٹوری آنے والی ہے آرمی چیف سے متعلق ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ چیزیں بتا رہی ہیں, حجتیں تمام کر رہے ہیں احمد نورانی صاحب, اور اس کی اور بھی بہت ہیں. اگر موقف نہیں ملا تو سٹوری میں ایسی چھاپ دوں گا. اور دوسری طرف آج ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے 2 دن رہ گئے, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اعظم سواتی بہت اگریسو ہو گئے. اچھا ساری سٹوری کو آپ کو پتہ ہی ہے, جو انہوں نے زبان استعمال کی, لٹرلی گالیاں دی انہوں نے, جو استعمال کی فیصل نصیر صاحب سے بھی متعلق اور جنرل باجوہ صاحب سے بھی متعلق. یہ رویہ بتا رہا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نا چیز تھمنے والی نہیں ہے, اور وہ تنقید کی زد میں آنے والے ہیں, اور بڑی تگڑی تنقید کی زد میں آنے والے ہیں. لیکن نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس سے طاقت سے ڈیل کرتے ہیں جو پہلے کیا گیا جس طرح اس سچویشن کو, یا مفاہمت سے ڈیل کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونا ہے. آرمی چیف جنرل اپ کمنگ آرمی چیف جنرل عاصم, نوٹیفیکیشن ہو گیا تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, یہ ان کے لیے بڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب آج میں آج کی تھوڑی سچویشن پہ, عمران خان کی تقریر کے بعد ہی اس پہ زیادہ دیر ہم بات کریں گے. لیکن فواد چودھری صاحب نے گفتگو میں ہنٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ پنڈی واپس جانے کے لیے نہیں آ رہے. اس نے بڑا ہلایا, لیکن بہرحال بدنظمی تو تھی گراؤنڈ کے اندر, آن گراؤنڈ. شہر پسند تھے خواتین کے اندر غصے, یہ بھی کیا ہوتا مجھے نہیں پتا, یہ شہر پسند بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایسے پہلے ہوتا نہیں ہے نا یہ سب, تو اس لیے اگر ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی. مگر اس کو جس طرح جنگ جیو لے کے چل رہا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے, جس طرح سما اس کو لے کے چل رہا ہے وہ بڑا مزیدار ہے. جان بوجھ کے خوف کیا سب کچھ رانا ثناءاللہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, بم دھماکہ یہ وہ فلانی کالعدم تنظیم ہے, یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح عوام آج نہ آئے. آج تو انہوں نے رانا ثناء صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کنٹرول روم میں جا کے, چند ہزار افراد ہیں, اور اگر دھرنا کے اندر 500 سے یا 700 بندے ہوئے, واہ اتنا آسان ہے, تو کنٹرول روم کیوں بنایا بھائی, کس کی ٹینشن ہے آپ کو؟ بس آ ادھر کا آل تھنگز از انڈر گرپ آف عمران خان, اور وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. مجھے بھی اس کا بہت زیادہ انتظار ہے. بہرحال ارشد شریف کے لیپ ٹاپ سے متعلق اطلاع دی کہ وہ مراد سعید صاحب کے پاس ہے, وہ ہے, اور تحقیقاتی ٹیم کو یہ پتہ چلا ہے, جو ایک تحقیقاتی ٹیم بنی ہے ایف آئی اے کی, جس میں 2 افسران ہیں, کہ مراد سعید کا ارشد شریف ملک سے باہر جاتے ہوئے مراد سعید کو وہ دے گئے تھے میک بک یا لیپ ٹاپ جسے کہتے ہیں, وہ دے گئے تھے. اور تحقیقاتی ٹیم نے مراد سعید سے رابطہ کیا, بلایا انہیں اور کہا وہ میک بک لے کے آئے. مراد سعید کو اس سے پہلے بھی بلایا گیا تھا, وہ نہیں گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری میں پیش ہوں گا. اس کو انکوائری کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, جن کو ان کی فیملی نہیں مانتی تو میں کیوں مانوں. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ ساری اپڈیٹس میں آپ کو بتا دوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.